کیا آپ بھی اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے گا، آپ کا ہاتھ تھامے گا اور آپ کی زندگی بدل دے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب اچھا وقت آئے گا تب ہی آپ اپنی خوشی کا خیال رکھیں گی؟ تو اگر آپ بھی ایسا سوچ رہی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئین، آپ سب کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، برکتوں رحمتوں کے سائے میں ہوں گی انشاءاللہ۔ میری بہت ساری بہنیں اسی طرح سوچتی ہیں کہ کوئی آئے گا تو ہی ہمارا خیال رکھے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ کیا اکثر اپنی حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، اور ہم اکثر اپنے رشتہ داروں کی خاطر اپنا ٹائم اور سکون قربان کر دیتے ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں صرف تھکن اور وہ پنجابی کا لفظ ہے لعنت ہی مل رہی ہے، اور ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ وقت اور ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گی تو کوئی اور نہیں رکھے گا۔ یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ویڈیو پہ آ چکے ہیں اور ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، جنہوں نے ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا، اپنے وقت کی اہمیت کو کیسے پہچانیں؟ میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں، اگلے 3 ماہ میرے ساتھ اس سفر پر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ یہ 3 ماہ کا لائف سٹائل چینج کر لیں، 90 دن کا جو کہ دنوں پہ مشتمل ہے۔ آپ یہ کام کریں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے وقت کو فضول کاموں اور فضول رشتہ داروں پر ضائع کرنا بند کر دیں۔ آپ ان کو بہت اچھے اور پیارے انداز میں نہ کہنا سیکھیں۔ بہت ساری قربانیاں دے دے کے آپ تھک چکی ہیں، بہت آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں سے بچنا ہے 3 مہینے، صرف 3 مہینے کا چیلنج ہے، اور آپ نے پھر کومنٹ باکس میں آ کے مجھے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ میری پیاری شہزادیوں، تھوڑا سا خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اپنی یہ جو بہت زیادہ رات کو دیر دیر تک اسکرولنگ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ غور کرنا شروع کریں۔ اپنی مصروفیات کو چینج کریں، اپنا کچھ بننے کے لیے کچھ گول سامنے رکھیں کہ میں نے یہ اپنے آپ کو 3 مہینے کا چیلنج دیا، میں نے اس میں کیا کیا اچیو کرنا ہے، اور آپ نے کیا کیا اچیو کیا ہے وہ لازمی آپ نے مجھے کومنٹ میں بھی آ کے بتانا ہے۔ کیا اچیو کرنا ہے یا آپ نے خود سوچنا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنی کیئر کرنی ہے، اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، اور گڈ لکنگ بننا ہے، اور بال جو بکھرے رہتے ہیں سارا دن اس میں بیچاروں میں کنگھی نہیں ہوتی، وہ کرنی ہے آپ نے، اور جو کپڑے گندے مندے پہنے ہوتے ہیں اس میں چینجنگ لے کے آنی ہے۔ روز نہا دھو کے آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، اور جو نیل بڑے ہوئے ہیں ان کی آپ نے جمعے کے جمعے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے، کاٹنا ہے، اور اچھا سا تیار ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے تو بہت ہے کہ ان کے ہسبینڈ آنے والے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اور ایسا چینج کرنا ہے کہ آپ کے سسرال والے بھی دیکھتے رہ جائیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ مطلب آگے سے اتنی اچھی اور پیاری اور اپنے آپ کا خیال رکھنے والی ہو گئی ہے۔ دنیا کو حیران کیا کرنا ہے، پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے سسرال والوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسا بدلاؤ، اپنے آپ کو ایسا چینج کرنا ہے کہ سسرال والے حیران رہ جائیں، دنگ رہ جائیں کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے دیکھیں کہ بھئی ہاں واقعی یہ ہماری بہو ہے، اور واقعی یہ اتنی زیادہ چینجنگ آ گئی ہے اس میں۔ اس طرح کا آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اور چیلنج اپنے آپ سے کرنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گی، آپ نے اس چینج کے بارے میں، آپ نے اپنی اسٹرگل کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ بس لگے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مہینے کا آپ نے بس سمجھ لیں کہ 90 دن آپ کے پاس ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو کس طرح چینج کرنا ہے یا آپ نے خود سوچنا ہے، اور اپنی ڈیٹ اور ٹائم آپ نے لکھ کے رکھ لینا ہے ڈائری پہ، اور پھر آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح آپ نے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ رشتہ داروں سے اور نیگیٹو لوگوں سے بالکل دور ہو جانا ہے، جو کہ نیگیٹو لوگ ہیں اور فضولیات میں بیٹھی رہتی ہیں۔ جیسے گھر میں سسرال والوں میں درانی جٹھانی ہیں تو بیٹھ گئی ہیں تو اتنی فضولیات میں گپے مارنی شروع کر دی ہیں، ایک دوسرے کی چگلی کرنا شروع کر دی ہے، لیکن یقین کریں اس چگلی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو خواتین ہوگی جہنم میں جائیں گی، جو کہ ان میں سے زیادہ خواتین ہیں اور وہ چگلی کرنے والی ہوں گی، ان سے ہمیں نہ کہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان نیگیٹو لوگوں کی، کیونکہ دیکھیں اگر 2 لوگ بیٹھے ہونا تو وہ بدگوئی اور چگلیاں ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گی نہیں، اپنا ٹائم بھی ضائع نہیں کریں گی، اور اگر آپ کے ساتھ وہ کسی اور کی برائی کر سکتی ہیں نا، دوسرا بندہ جٹھانی ہے یا درانی ہے یا کوئی نند ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ آپ کے بارے میں بھی کسی اور کے ساتھ بھی اسی طرح ہی چگلی کریں گی، باتیں کریں گی، وہ ایسی تھی وہ ویسے کی۔ یہ نقص نکالنا چھوڑ دیں اور اپنا ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ ان
ان چیزوں سے باہر آئیں، سیانی بنیں، عقل مند بنیں، بونگی بیوی نہ بنیں، اور اپنے رویوں کو خاص خیال رکھیں۔ یہ دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور آپ نے اب مصروف کس طرح رکھنا ہے؟ کوئی آپ نے چیزیں پڑھ لیں، اچھی دنیاوی بکس پڑھ لیں، آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں سے کوئی اچھی حدیث پڑھ لی، آگے کنورٹ کر دی، اور آپ نے اپنی کوئی اچھی سی اسکل سیکھ لینی ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں آپ نے امپروو کرنی ہے، کوئی اچھی سی اسکل جو آپ کے کام آئے، یا آپ نے کوئی چینل بنا لینا ہے، یوٹیوب کا چینل بنا لینا ہے، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا لینا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا بزی رکھ لینا ہے، کوئی آپ کی لائف سٹائل ہو اچھا ہو جائے، آپ کی جو ہے آپ کو کسی سے مانگنے نہ پڑیں، آپ میں یہ چینج ہونا چاہیے۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں 3 مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہر جگہ سے آپ کامیاب ہو سکتی ہیں، صرف اور صرف 90 دن میں آپ ہر طرح سے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ جب آپ خود اعتمادی آپ کے اندر آئے گی، اور آپ کے پاس پیسے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو مانگنے نہیں پڑیں گے، اپنے گھر والوں سے نہیں مانگنے پڑیں گے، اپنے سسرال والوں سے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اپنے ہسبینڈ سے نہیں مانگنے پڑیں گے۔ یہ آپ نے، کیونکہ ہر انسان کی خواہش جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، وہ اب پیسے تھوڑی مانگتے، مجھے یہ چاہیے، بازار میں کوئی چیز اچھی پسند آ جاتی ہے تو ان کے لیے بھی پیسے مانگنے پڑتے ہیں، تو وہ حساب کتاب لینا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بس چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے آپ کے پاس اپنے پیسے ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح ممکن ہوگا جب اپنے آپ کو 3 مہینے کا چیلنج اور 90 دن کا آپ اپنے آپ سے پرومس کریں گی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس عزت، جب پیسے ہوں گے تو آپ کی عزت گھر میں بھی ہوگی، اور آپ کا لائف سٹائل بھی چینج ہوگا۔ آپ کا بولنے کا طریقہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے، آپ کا بولنے کا طریقہ۔ اگر آپ گھر والوں میں، سسرال والوں میں بحث کرتی ہیں نا، تو وہ بحث کرنا آج سے بند کر دیں، بالکل بھی بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا اگر کوے کے سر پہ سینگ ہے تو آپ نے کہنا جی ہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ طوطا اڑتا نہیں ہے تو آپ نے کہا جی بالکل اڑتا نہیں، یعنی کہ آپ نے بحث کسی چیز میں نہیں کرنی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بحث کسی چیز میں نہیں کرنی، جی ہاں آپ نے کر دینا ہے، اور دوسری اویلیبل نہیں ہونا کہ ہاں بھئی میں بہت ویلی ہوں، تو آپ مجھے جو بھی کام کہیں گی سر آنکھوں پہ، ٹھیک ہے آپ ان کا کام کریں، لیکن یہ ہے 24 گھنٹے آپ کچھ بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، یہ نہیں لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھ جانا ہے، اور یہ بھی نہیں کرنی، بدتمیزی بھی نہیں کرنی، اور حدود میں رہ کے آپ نے ان کو نو کہنا کہ یہ میں کام کر سکتی ہوں بھئی، اور یہ والا میں کام ابھی نہیں کر سکتی ہوں، میں تھوڑا سا بزی ہوں۔ تو یہ والے آپ نے کام کرنے ہیں۔ آپ نے اپنی مہارت سے اپنی پہچان خود بنانی ہے۔ آپ کے میاں کی پہچان ہے، آپ کے ابو کی پہچان ہے، لیکن آپ کی پہچان کہاں ہے؟ آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ فلاں کی بیوی ہیں، آپ فلاں کی بیٹی ہیں، تو اس طرح لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کو کون جانتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آپ نے اپنی پہچان بنانی ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، فضولیات میں نہیں، اور اپنا آپ نے نام اعتماد بنانا ہے، ایسا نام بنانا ہے کہ لوگ آپ کو سوچنے، یہ بھی نہ سوچیں کہ ہاں یہ مطلب جھوٹ بولتی ہے، اور آپ اس طرح ہیں، آپ اس طرح ہیں۔ آپ نے اچھے والا اعتماد بنانا ہے، اپنے اچھی والی پہچان بنانی ہے۔ یاد رکھیے اچھا وقت آتا نہیں ہے، اسے لانا پڑتا ہے۔ جب آپ خود اپنی عزت کروانا شروع کریں گی تو دنیا بھی آپ کی قدر کرے گی۔ جب آپ کے پاس کوئی اسکل، آپ کے پاس پیسہ، اور آپ جب کسی سے نہیں مانگیں گی تو دنیا آپ کی خود بخود جو ہے نا وہ قدر کرنا شروع کریں گی۔ صبح جیسے ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، نماز قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کا ناشتہ بناتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، چھوٹی سی واک کر لینی ہے، تاکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی رہے، اور آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت اچھی رہے، آپ سمارٹ اور تندرست بھی لگیں، ایکٹیو بھی لگیں، اور اس طرح کے کام آپ نے کرنے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال بہت ہی کم کر دیں، تاکہ بس وہی ضروری کام جو آپ سرچنگ کر رہی ہیں وہ آپ کریں، اور اچھی چیز سیکھیں، موبائل اٹھائیں، لیکن اپنے آپ کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا، اپنے لباس کا، جیسے میں نے آپ کو وہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ساتھ اپلائی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو کیا، دنیا والوں کو کیا، اپنے گھر والوں، اپنے کے شوہر جو ہیں سارے ہی حیران ہو جائیں کہ آپ کیسی تھی، کیسی ہو گئی ہیں۔ بیفور اینڈ آفٹر والا آپ نے مجھے وہ بھی بتانا ہے کہ پہلے میں کیسی تھی اور اب کیسی ہوں۔ یہ والا جو چیلنج ہے نا، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، آپ نے اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو خود اعتماد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو خود اعتمادی لانے کی کوشش کرنی ہے۔ دنیا آپ کی طرف خود بخود بدل کر آ جائے گی، آپ کی طرف رویہ آپ کا خود بخود بدل جائے گا، اور خود ہی وہ آپ کے آ جائیں گے۔ ایک تو صبح اٹھنے کے فائدے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک تو برکت آتی ہے، اور ایک آپ فزیکل جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہیں، دوسرا چگلیوں سے بچ جاتے ہیں،
اور آپ کے اندر انرجی آتی ہے، توانائی آتی ہے، اور ایکٹیو رہنا سب سے بہتر ہے۔ جب آپ کے چہرے پہ بہت اچھی گلوئنگ آئے گی، اور پانی کا آپ نے استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، اور اپنی آپ صبح کی واک کریں گی تو آپ ایکٹیو ہوں گی، اور اگر کوئی پین وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی جب یہ والے کام کریں گے۔ تو بالکل آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ بولنے کا انداز بہت آپ کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاق جو چیز ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر آپ کو بولنے کا فن نہیں ہے، اور آپ بہت برا بولتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، اس طرح کی بدتمیزی کرتی ہیں، تو آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ سب سے پہلے اخلاق میٹر کرتا ہے۔ جب آپ کا اخلاق ہوگا تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ آپ کا اخلاق، آپ کا بولنے کا طریقہ، آپ کا رہن سہن، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا اوڑھنے کا انداز، یہ تمام چیزیں تو آپ خود ہی دنیا جو ہے نا وہ دیکھتی رہ جائے گی کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کس طرح کی مطلب تھی، تو آج کتنا چینج اس میں آ گیا۔ دیکھیے ایک ہی طرح میں نا ایک ہی گھر میں سسرال میں دو مختلف بہنیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو جو سارا دن کام سے جی چراتی ہے، بہانے بناتی ہے، اور اپنی زبان کے طور پہ سب کو دبا کر رکھتی ہے، اور دوسری وہ جو خاموشی سے گھر کی ہر ذمہ داری نبھاتی ہے، سب کی سنتی ہے، اور وہ لیکن بدلے میں اسے وہ عزت نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی اسی دوسری بہو کی طرح محسوس کرتی ہیں؟ اگر آپ کی خاموشی اگر کمزوری بن جائے تو لوگ اسے آپ کا فرض سمجھنے لگتے ہیں۔ سسرال میں کام چور بہو اس کے لیے کامیاب نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی حدود جو ہے نا وہ طے کر لی ہوتی ہے، جبکہ آپ نے سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ذات کو بھلا دیا ہے۔ خدمت کرنا نیکی ہے، لیکن خود ختم کر لینا عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ تو بس 3 مہینے کا چیلنج جو ہے نا، پھر دیکھیے گا کہ سسرال والے بھی آپ کی خاموشی کو آپ کی طاقت سمجھیں گے، اور آج سے یہ تبدیلی لائیں اور کام ضرور کریں، لیکن اپنی صحت اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہ کریں۔ جب آپ خود کو اہمیت دیں گی تبھی دوسرے آپ اہم سمجھیں گے۔ اس 3 مہینے کے چیلنج کو آپ نے سیکھنا ہے، اور کیسے سلیقے اور اپنی بات منوانی ہے، اور کیسے کام چوروں کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ دوسروں کی مدد کریں بغیر کسی لالچ کے، لیکن اپنی باؤنڈریز کو محدود کرتے ہوئے لازمی کریں۔ دوسروں کی مدد کرنا اور صدقہ نکالنا یہ تو سب سے اچھی چیز ہے، یہ والی چیزیں لازمی کیجیے گا۔ اور آخری بات، روزانہ کی جو بنیاد پہ آپ نے کام کیے ہیں، سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیں، اور اگلے دن اس کو بہتر بنانے کا عزم کریں۔ یاد رکھیں کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، لیکن اگر آپ ان 90 دنوں تک خود کو اس چیلنج کا پابند کر لیتی ہیں نا، تو آپ وہ انسان بن جائیں گی جس کی لوگ مثال دیں گے۔ کیا آپ آج سے اس چیلنج کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو نور انسپائر کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا لازمی بھولیں، اور ایسی بہن کے ساتھ شیئر کریں جو ابھی تک یہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنی ویلیو کیسے بڑھاؤں۔ اللہ حافظ۔